اسلام کے اتہاس میں جنگ بدر پہلا اور نرنایک یدھ تھا جس نے مسلمانوں اور مشرکوں کے بیچ طاقت کا مقابلہ پیش کیا۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری کو بدر نامک جگہ پر لڑی گئی۔ یہ وہ سمے تھا جب اسلام ایک نازک دور سے گزر رہا تھا اور مدینہ کی چھوٹی سی مسلم جماعت کو مکہ کے طاقتور مشرکوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ مکہ سے مدینہ کی ہجرت۔ حضرت محمد جب مکہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو قریش کے سرداروں نے ہر طرح سے ان کا وروध کیا، مسلمانوں پر ظلم کیا، انہیں سرعام مارا گیا، گھروں سے نکالا گیا، یہاں تک کہ کچھ کو شہید بھی کر دیا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ حضرت محمد کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی اور ہجرت کرنی پڑی۔ مدینہ میں انہیں نئے ساتھیوں انصار نے سر آنکھوں پر بٹھایا اور اسلام کی نئی بنیاد رکھی، مگر قریش والے چین سے کہاں بیٹھنے والے تھے۔ وہ مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے لگاتار سازشیں کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ اور رسول اللہ کی رਣنیتی۔ سن 2 ہجری میں ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ لوٹ رہا تھا۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے ضبط کیے گئے مال اور دولت سے بھرا ہوا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو رسول اللہ نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا تاکہ مکہ والوں کو ان کی ناانصافیوں کا جواب دیا جا سکے۔ رسول اللہ نے لگ بھگ 313 صحابہ کے ساتھ بدر کی اور رخ کیا۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ اسلام کی یہ پہلی سینا بےحد معمولی سنسادنوں کے ساتھ نکلی تھی، مگر ان کے دلوں میں ایمان کی طاقت تھی۔ قریش کی فوج کا جوابی حملہ۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کی منشا کا پتہ چلا تو اس نے راستہ بدل لیا اور مکہ پہنچ کر قریش سے مدد مانگی۔ ابو جہل نے ترنت 1000 جوان کی ایک بڑی فوج تیار کی جس میں گھڑ سوار، پیدل سپاہی، اونٹ اور کھانا پانی کا بھرپور سامان تھا۔ ان کا مقصد تھا مسلمانوں کو سبق سکھانا اور اسلام کو جڑ سے ختم کرنا۔ بدر کا میدان۔ بدر مدینہ سے لگ بھگ 80 میل دور ایک علاقہ تھا جہاں پانی کے کنویں اور کھجور کے باغ تھے۔ یہی جگہ جنگ کے لیے طے ہوئی۔ رسول اللہ نے بدر پہنچ کر صلاح مشورہ کیا اور ایک رਣنیتک پوزیشن پر ڈیرا ڈال دیا جہاں سے پانی کا سروت ان کے قبضے میں تھا۔ حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے انصار نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جہاں چاہے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سمندر میں کودنے کو کہیں تو ہم اس میں بھی کودیں گے۔ رسول اللہ کی دعائیں۔ جنگ سے ایک رات پہلے رسول اللہ نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو پھر اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ جنگ کا آغاز۔ 17 رمضان کی صبح دونوں سینائیں آمنے سامنے تھیں۔ سب سے پہلے مشرکوں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں اترے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، علی اور عبیدہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس مبارزہ میں مسلمانوں کو فتح ملی اور یہ جنگ کی شروعات تھی۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی سنکھیا 313 تھی جبکہ مشرک 1000 سے زیادہ تھے، لیکن اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ کی مدد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے ایک کے بعد 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ سورہ الانفال 9 میں اس کا ذکر ہے۔ ان فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ مشرک بری طرح ہار گئے۔ ابو جہل کی موت۔ ابو جہل اس جنگ کا مکھیہ سرغنہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے زخمی حالت میں پایا اور اس کی گردن اتار دی۔ اس طرح اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کا نتیجہ۔ مسلمانوں کو شاندار فتح ملی۔ 70 مشرک مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے۔ رسول اللہ نے قیدیوں سے بہت اچھا سلوک کیا۔ کچھ کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا، کچھ کو مفت میں۔ قیدیوں سے سلوک اور اسلام کی روشنی۔ رسول اللہ نے سبھی قیدیوں کے ساتھ انصاف اور رحمت کا برتاؤ کیا۔ جو لوگ پڑھے لکھے تھے انہیں مدینہ کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دے کر آزاد کر دیا گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی یدھ میں شکشا کو رہائی کا ذریعہ بنایا گیا ہو۔ اس سلوک سے بہت سے قیدی اسلام سے پربھاوت ہوئے۔
جیسے ابو عزیز بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی نے دیکھا کہ ان کے بھائی کا ویوہار کتنا بدل چکا ہے۔ بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ سہیل بن عمرو، جن کا بھاشن قریش میں بہت مشہور تھا، انہیں بھی مسلمانوں نے زنجیروں میں باندھنے کے باوجود کبھی اپمانت نہیں کیا۔ یہ چیزیں ان کے دل کو بدل گئی۔ مدینہ میں اثرات۔ بدر کی فتح کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ کی مدد کو پرتیکش محسوس کیا گیا ہو۔ اسلامی سماج اب آتم وشواس کے ساتھ آگے بڑھا۔ یہ جنگ ان منافقوں کے لیے بھی ایک امتحان بن گئی جو اوپر سے مسلمان تھے مگر دل میں کفر چھپائے بیٹھے تھے۔ قرآن کی آیتیں اور بدر۔ سورہ الانفال 8 اس جنگ کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کی گھٹناؤں، مسلمانوں کی ایمانداری اور منافقوں کی دورنگی کو اجاگر کیا۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جب تم نے مارا تو تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا۔ الانفال 17 میں اس کا ذکر ہے۔ جنگ بدر کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے بیچ کا پہلا بڑا مقابلہ تھا۔ اس میں اللہ نے یہ دکھا دیا کہ سنکھیا یا سامان کی نہیں بلکہ ایمان اور صبر کی جیت ہوتی ہے۔ اس جنگ کی یاد ہر سال رمضان میں دلوں کو تازہ کرتی ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی جماعت نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست